السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا نمائندہ ہارون عباسی پیش خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبادات کے اصول مرتب کر دیے ہیں، اور عبادات کا قرینہ ہم تک پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ عبادات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت حج بیت اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رعایت دی ہے کہ حج بیت اللہ آپ صرف زندگی میں ایک مرتبہ بھی کریں تو کافی ہے، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور آپ حرام نہیں کھاتے، غلط کام نہیں کرتے، تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج جو ہمارے پروگرام میں صاحب تشریف لائے ہیں جناب فروغ آفتاب صاحب، بہت حلیم و طبع، خوش گفتار ہیں۔ آپ ڈائریکٹر حج رہے، بہت بڑا تجربہ ہے آپ کا، تقریباً 25 سال تک آپ نے عازمین حج کی ٹریننگ بھی کی اور ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کس طرح حج کرنا چاہیے، تمام آداب اور اصول سمجھائے۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب۔ کیونکہ یہ تعلیمی پروگرام ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کن کن مراحل سے آپ گزرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عباسی صاحب کہ آپ کے چینل نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں اپنی کچھ زندگی کے بارے میں اور کچھ حج کے تجربات کے حوالے سے آپ سے بات کر سکوں۔ تو اسکول کے زمانے سے میں بات کرتا ہوں کہ میں جب راولپنڈی میں تھا، فیض الاسلام اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ فیض الاسلام اسکول ایک بہت جانا پہچانا اور بڑا اچھا اسکول سمجھا جاتا تھا، اور اس اسکول نے بڑے اچھے اچھے کھلاڑی، بڑے اچھے ڈیبیٹرز، یعنی ہر فیلڈ میں یہ اسکول بڑا کامیاب اسکول جانا جاتا تھا۔ تو وہاں پرائمری سے لے کے میٹرک تک اس اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے ایک شوق تھا تقریریں کرنے کا، اور مجھے یہ بھی بڑا اس بات پر فخر ہے کہ ایک دفعہ ہمارے اسکول میں محترمہ فاطمہ جناح آئیں اور ہمیں تیار کرایا گیا، سیرت النبی کی تقریر ہمیں تیار کرائی گئی، اور ان کے سامنے ہمیں پیش ہونا تھا، تقریر کرنی تھی۔ لیکن کیونکہ خالد حمید بڑے نامی گرامی نیوز کاسٹر ہیں، تو ہم دونوں نے اس تقریر کو تیار کیا تھا، لیکن ظاہر قرآن ان کے نام کا نکلا، تقریر انہوں نے کی، لیکن ہم موجود رہے اسٹینڈ بائی اس میں، اور ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنے سامنے دیکھا، ان کو سنا، تو بڑا اچھا ہمارا وہ ماحول تھا، بڑے اچھی وہ تھی۔ وہیں سے تربیت حاصل کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میٹرک کا میں نے امتحان دیا تو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ حبیب صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے میٹرک کا امتحان دے لیا، رزلٹ ابھی آنا باقی ہے، تو اتنا عرصہ آپ نے اسی اسکول میں پڑھانا ہے۔ تو یعنی اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی، اور 15 سال سے مجھے اسکول میں پڑھانے کا وہ شرف حاصل ہوا۔ اور پھر جب میں نے ایف اے کا امتحان دیا، اور ایف اے کے امتحان کے بعد پھر انہوں نے مجھے بلوا لیا کہ اب آپ میرے اسکول میں پھر پڑھائیں آ کر، تو وہ پیریڈ بھی میں نے پڑھایا، تو شوق ہو گیا تھا پڑھانے کا۔ تو اس کے بعد پھر ایجوکیشن چلتی رہی، ساتھ ساتھ محنت کرتے رہے، کام چلتا رہا۔ آپ ریڈیو میں بھی تو تھے اور اخباروں میں بھی لکھا کرتے تھے۔ وہ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت سے ریڈیو پاکستان بچوں کے پروگرام میں آتا تھا، پھر بڑے ہوئے تھے کالج میگزین، پھر جمع سال، پھر مختلف پروگرام۔ پھر اس کے بعد جب میں کالج میں گیا تو میں نے وہاں پر گارڈن کالج کی ڈائری لکھنی شروع کی، اخبار میں ریگولر۔ جب تک میں گارڈن کالج میں رہا تو ایک ریگولر وہاں میں یہ گارڈن کالج کی ڈائری لکھتا تھا۔ پھر اخبار نے مجھے کہا کہ اب آپ راولپنڈی کی ڈائری لکھیں، تو راولپنڈی کے مسائل لکھنے شروع کیے۔ پھر میں نے ایک اور اخبار جوائن کیا۔ اس طرح سے میں مختلف قسم کے آرٹیکل مختلف مسائل پر لکھتا رہا۔ فروغ صاحب، جب آپ حج کے محکمے میں آئے تو آپ کن یعنی مدارس سے گزرے؟ آپ نے کہاں کہاں ڈیوٹیز، مطلب کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ
جب میں نے لکھنا شروع کیا، اخبار میں لکھتا رہا، تو ایک نام سامنے آ گیا. تو اس حوالے سے اس زمانے میں ہمارے منسٹر ہوا کرتے تھے مولانا کوثر نیازی صاحب، وزیر اطلاعات تھے، پہلے وزیر اطلاعات تھے، جی بعد میں مذہبی امور کے وزیر بنے. تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ یا ریڈیو پاکستان جوائن کر لیں یا پاکستان نیشنل سینٹر، چونکہ آپ کا ایک نام ہے، آپ بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ میگزین نکالتے ہیں، پھر پاکستان نیشنل سینٹر میں آپ نے بے شمار پروگرام کیے ہیں، تو آپ کی خدمات ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی. تو اس وقت میری کوئی مجبوریاں تھیں، میں نے وہ نہیں کیا، کیونکہ میری والدہ بھی بیمار تھیں اور کئی چیزیں تھیں اس میں، تو وہ پھر میں نے جوائن نہیں کیا اس وقت. اور بعد میں پھر جب مجھے مذہبی امور کی طرف سے آفر آئی تو پھر میں نے اس کو 1976 میں مذہبی امور کو جوائن کیا. اور اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہلے سال ہی مجھے حج ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا. اور 1976 میں اس زمانے میں حرم کا جو فرش ہے وہ کچا ہوتا تھا، عمارتوں میں اے سی نہیں ہوتے تھے، اور بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہوتی تھیں وداؤٹ لفٹ ہوتی تھیں، اور بسیں بھی نان ایئر کنڈیشن تھیں. بڑا مشکل قسم کا حج ہوا کرتا تھا. لیکن اس زمانے میں ہم نے حجاج کرام کی خدمت کی. جی جی، اچھا، ماشاء اللہ. فاروق صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اکثریت حج کرنے لوگ جاتے ہیں وہ یا تو متوسط طبقے کے ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی ناخواندہ بھی ہوتے ہیں اور نیم خواندہ بھی ہوتے ہیں، دیہاتوں سے بھی آتے ہیں لوگ. تو یہاں جو آپ ٹریننگ دیتے ہیں ان کو، تو وہ کس قسم کی، کس طرح آپ ان کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ جا کے مناسک حج صحیح طریقے سے ادا کر سکیں؟ دیکھیں باجی صاحب، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حج کوئی آسان کام نہیں ہے. جی، ایک انتہائی مشکل سفر ہے. اسی لیے اس کی جب ہم نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اس سفر کو آسان بنا. جی. تو اس کو آسان بنانے کے لیے ہم تمام حجاج کرام کو، تمام عازمین حج جو جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے نہ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، وہ سب تکالیف سب کے لیے برابر ہوتی ہیں. اچھا. اب ان کو سمجھانا، ان کو بتانا کہ کس کس مرحلے پہ کہاں کہاں پر ان کو پرابلمس ہوں گی، اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد لوگوں کو جب ہم ان کو بتا دیتے ہیں تو وہ ان کی تمام جو تکالیف ہیں وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب ہمارا جو زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتظامی امور. اچھا. مناسک حج کا جہاں تک تعلق ہے، مناسک حج اور عمرہ وہ لوگ اپنے علماء کرام سے سیکھ کے جاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مسلک کے حساب سے، اپنے مکتب فکر کے حساب سے ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے علماء کرام سے وہ سیکھ کر جاتے ہیں. لیکن جو انتظامی امور ہیں، اگر ان کو معلوم نہ ہوں تو پھر بہت شدید مشکلات ہوتی ہیں. جی. مثال کے طور پہ وہ جب حاجی کیمپ آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے حاجی کیمپ کتنے وقت پہلے آ کے اپنے پاسپورٹ لینے ہیں، کتنے وقت پہلے آ کے ہم نے ٹیکے لگوانے ہیں، ویکسینیشن کروانی ہے، کتنے وقت پہلے آ کے ہم نے ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جب تک ان کو معلوم نہیں ہوں گی تو ان کو پرابلم ہوگی. ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اب جا رہے ہیں تو وہاں ہمارے خرچے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، کتنے ہمیں ذریعہ مبادلہ لے کر جانا ہوگا، اور وہ ذریعہ مبادلہ ہمیں کہاں سے لینا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا اس کو ذریعہ مبادلہ کو لینے کا. پھر ہم جو یہاں سے سامان لے کر جا رہے ہیں وہ سامان کتنا ہوگا، وزن کتنا ہوگا، اگر وہ سامان زیادہ لے جائیں گے تو چارجز کیسے پڑیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے عازمین حج کو بتاتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانیوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو مشکلات پیش آئیں گی. اب جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس حوالے سے میں بتاؤں کہ اب حاجی کیمپ میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے 2 دن پہلے آ کے رپورٹ کرنا ہے. وہاں قیام کرتے ہیں؟ وہاں قیام کرنے کی اب ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. پہلے تھا کہ قیام لوگ دور دور سے آتے تھے، اب تو سب جگہ حاجی کیمپ بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس لیے اب قیام کی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہوتی. اب چاہے اگر وہ کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے آئیں تو 2 دن پہلے چلے جائیں، اگر وہ کہتے ہیں 1 دن پہلے آئیں تو 1 دن پہلے جائیں. وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ، اپنے ڈاکومنٹس، جو چیزیں ہیں وہ لیں. اب
مشکل یہ ہوتی ہے کہ حجاج کرام وہ دیکھتے نہیں کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی رات کو 1 بجے فلائٹ ہے. اب تاریخ رات کو 1 بجے فلائٹ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جی کہ دوپہر کو 1 بجے فلائٹ ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا. اب ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ بات ہم ان کو بتاتے ہیں کہ 001 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رات کو 1 بجے ہے، اور اگر 13 بجے ہے تو پھر دن کے 1 بجے ہے. بعض اوقات اس مغالطے کی وجہ سے حجاج کرام اپنی فلائٹ مس کر جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو بڑی ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ اس کو آپ غور سے دیکھیں، ٹکٹ کو غور سے پڑھیں، سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈیلے ہوتے ہیں، آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، تو جب آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کی بلڈنگ بھی چینج ہو گئی، آپ کا مکتب بھی چینج ہو گیا، پھر آپ کو پرابلم تھرو آؤٹ رہتی ہے. تو ہم حجاج کو کہتے ہیں جو ٹائم ٹیبل، جو شیڈول آپ کو مل رہا ہے، اس شیڈول کے مطابق آپ چلتے چلے جائیں. اگر آپ کو کہا گیا ہے ویکسینیشن کرانے کے لیے، جو ٹائم آپ کو دیا ہے آپ اس ٹائم پہ ویکسینیشن کرائیں. جو ٹیکے وزارت نے بتائے ہیں وہ ٹیکے ان کو وہاں لگوانے ہیں، اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں دینے ہوتے، وہ وزارت نے پہلے سے ان سے لیے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے ویکسینیشن کرائیں، اور پھر ایک وہ پیلے رنگ کا ایک کارڈ دیتے ہیں جسے ہیلتھ کارڈ کہتے ہیں، وہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. اسی طرح سے جو ہدایات وزارت کی طرف سے ان کو ملتی ہیں اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اب وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. اب فلائٹ یہاں سے 4 سے 5 گھنٹے کی ہوتی ہے. جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان کو قطاروں میں کھڑا کر کے پہلے ان کو لاؤنج میں بٹھاتے ہیں، ویٹنگ لاؤنج میں. ویٹنگ لاؤنج سے وہ لے جاتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر پہ. امیگریشن کاؤنٹر پہ جا کے ان کے پاسپورٹ پہ وہ مہر لگائیں گے. امیگریشن کی مہر کے بعد پھر وہ آتے ہیں کسٹم ہال میں. اب یہاں پرابلم ہوتی ہے. ہمارے بیچارے حاجی حضرات جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ، ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ میں نے سامان اپنا کیسے لینا ہے. تو ہم حاجیوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے سامان پر واضح طور پہ اپنا نام، اور بہتر ہے کہ اپنی فوٹو بھی لگا دیں، اور اس کو اوپر کوئی ایک مخصوص نشانی بھی لگا دیں، تاکہ جب آپ کا سامان بیلٹ پہ آئے تو آپ اس کو پہچان لیں. اب جو بیچارے بوڑھے ہیں یا ایسے ہیں، ان کے جو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ہم کہ جی آپ اپنے حجاج کرام کے ساری چیزوں کو چیک کر لیں، اور اپنے جتنے آپ کے حاجی جا رہے ہیں، چاہے آپ کے والد ہیں، جو بھی جا رہے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ آپ کا بیگ کا کلر یہ ہے، اس کے اوپر یہ فوٹو لگی ہے، آپ کا مکتب یہ ہے، بلڈنگ یہ ہے. یہ ساری چیزیں سمجھا دیں. پھر حاجی کے اپنے گلے میں بھی ایک لاکٹ پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے پرٹیکولرز لکھے ہوتے ہیں. ان پرٹیکولرز میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کا نام، مکتب نمبر، گروپ نمبر، بلڈنگ نمبر. اب حاجی جب سامان اپنا لے لیتا ہے وہاں سے وہاں سے اس نے اپنا سامان نکال پہ رکھتی ہیں، وہ ٹرالی پہ رکھا اور لے کے وہ باہر آ جاتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان اپنا کوئی چیز، ہینڈ بیگ یا کوئی چیز جو ہے وہ اندر چھوڑ آئے نہیں. جب وہ باہر آئیں تو سب سے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنی تسلی کریں. اگر آپ 2 بیگ لے کے گئے تھے تو 2 بیگ ہیں، 3 بیگ لے کے گئے تھے تو 3 ہیں. تو اپنے سامان کو پوری طرح چیک کریں. جب وہ باہر آتے ہیں تو باہر ہمارے خدام الحجاج موجود ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے. اندر نہیں ہوتے. اندر لاؤنج میں کوئی ہمارا خادم نہیں موجود ہوتا. وہ سارے سعودی حکام ہوتے ہیں، وہ ان کو کلیئر کر کے باہر لے آتے ہیں. اب جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو باہر ایک بڑی ٹرالی ہوتی ہے، اس ٹرالی پہ وہ سامان رکھتے ہیں. سامان رکھنے کے بعد ان کو بس اسٹینڈ پہ لے جاتے ہیں. وہیں بسیں، سعودی بسیں کھڑی ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن بڑی اچھی بسیں ہوتی ہیں. ہمارے خدام الحجاج ان کو گروپ وائز بٹھاتے ہیں کہ ہر گروپ کے اندر وہ بیٹھ جائیں گے. پھر ان کو بس کے حساب سے، بس کی کیپیسٹی ہوتی ہے 50. اب وہ 50 کا ایک گروپ بنا دیں گے. اب 50 کے گروپ میں وہ کر کے گروپ بندی کر کے ان کی، اور پھر وہ بلاتے ہیں جی آپ فلاں بس میں بیٹھ جائیں. جس بس میں وہ بٹھائیں اس بس کے اندر وہ بیٹھ جائیں، لیکن اس سے پہلے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں. اگر نماز پڑھنی ہے، واش روم جانا ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے سب سے، اتنا ٹائم ہوتا ہے، اس سے فارغ ہو جائیں. اگر آپ بس میں بیٹھ گئے، آپ نے ڈرائیور، کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ ڈرائیور لے لیتا ہے آپ سے. اب جب آپ بس میں بیٹھ گئے اور پھر آپ بس سے اترتے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. اب ایک حاجی کی وجہ سے
پوری بس ڈسٹرب ہو جائے گی، پورے حاجی ڈسٹرب ہو جائیں گے. وہ بس اس وقت تک نہیں چلائے گا جب تک کہ وہ حاجی نہیں آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ سب چیز سے فارغ ہو کے آپ بس کے اندر بیٹھیں، آپ نے سب چیزیں تسلی کر لیں کہ ہر چیز آپ کی کمپلیٹ ہے. اب وزارت کی جانب سے بھی ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز ایئرپورٹ پہ دے دی جاتی ہے، ہلکی پھلکی کوئی چیز، کچھ سنیکس وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، وہ بس میں رکھیں. اب جدہ سے مکہ تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً ویسے تو 1 گھنٹے کا ہے. 8 گھنٹے کا؟ ایک گھنٹے کا. لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے آج کے دنوں میں. شروع میں تو رش نہیں ہوتا، لیکن بعد کی فلائٹوں میں رش ہوتا ہے. تو وہ رش کی وجہ سے وہ بس 2 گھنٹے بھی لے سکتی ہے، 3 گھنٹے بھی، 4 گھنٹے بھی. بلڈنگ تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ سارا کا سارا جو وقت ہے وہ آپ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آپ کچھ پڑھتے جائیں، عبادات کرتے جائیں. اور جب آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچیں تو بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سامان بس سے اتارا جاتا ہے تو آپ جلدی یہ کرتے ہیں کہ آپ فوراً اپنے کمرے میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کمرہ اچھا مل جائے. وہاں کمرہ اچھا یا برے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بکنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے. خدام الحجاج نے سارے کمرے پہلے الوکیٹ کیے ہوتے ہیں. اچھا، نمبر لگائے ہوئے ہیں، ان میں ان کے حاجیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا کہ اس میں یہ حاجی ٹھہریں گے. اور ایک کمرے میں 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں. اب حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں اندر، اور اس جلدی میں وہ اپنے سامان کو باہر ہی چھوڑ جاتے ہیں، بس میں چھوڑ جاتے ہیں یا لے کے نہیں جاتے ساتھ. پھر پرابلم ہوتی ہے، وہ پھر سامان اپنا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ پاکستان ہاؤس کے چکر لگاتے ہیں، جی میرا سامان نہیں مل رہا. تو بہتر ہے کہ پہلے اپنا سامان اتاریں، سامان کو بلڈنگ میں لے کے جائیں ترتیب. پھر جب خدام الحجاج گائیڈ کریں کہ یہ گروپ آ جائے، یہ اس کمروں میں جائے گا، یہ اس کمرے، جیسے جیسے وہ بتائیں اس حساب سے وہ کمرے میں بیٹھتے جائیں. اب چونکہ بلڈنگیں عام طور سے سارا سال بند ہوتی ہیں، اس میں اے سی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، پانی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، صفائی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کا کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اب آپ جب بلڈنگ میں گئے پہلے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں، آرام سے سامان رکھیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے خدا وہاں موجود ہیں، ان کو بتائیں. اس میں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جا کے سکون سے بیٹھیں اور سکون کے ساتھ جا کے خدام کو اپنی کمپلینٹ لانچ کرائیں کہ یہاں فلاں مجھے پرابلم ہو رہا ہے. تو وہ گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد آپ کے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہوتا، وزارت مذہبی امور نے پورا ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ نے کمپلینٹ لانچ کی، آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے کمپلینٹ کی اسی وقت وہ کمپلینٹ جتنے ہمارے خدام الحجاج کے آفیسز ہیں وہ کمپلینٹ وہاں پہنچ جائے گی. ایون وزارت کے اندر بھی پہنچ جائے گی. اب جب تک وہ کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوتی اس کے اوپر ریڈ مارک آتا رہے گا، یہ ریزالو نہیں ہوئی ابھی تک. تو ہمارا جو مانیٹرنگ سیل ہے وہ اس کو پرسو کرتا رہے گا کہ یہ ریڈ مارک کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر، یہ گرین کیوں نہیں ہوا ابھی تک، اس کو کمپلینٹ کو لانچ کیے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہوئے، کیوں نہیں ریزالو ہو رہی. خواتین و حضرات، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. فروغ آفتاب صاحب، ڈائریکٹر حج ہمارے. جی فروغ آفتاب صاحب، یہ بتائیے یہ حج آپریشن جو ہے یہ آپ کتنے دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور کیسے وہ، یعنی بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ احرام یہیں سے باندھ کے چل پڑتے ہیں، تو کیا وہ جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں؟ تو کیسے ہوتا ہے؟ کتنا لاکھ آدمی پاکستان سے جاتے ہیں نارملی؟ جی ایسا ہے کہ ہماری کچھ فلائٹیں جو ہے نا وہ جاتی ہیں جدہ، اور کچھ فلائٹیں جاتی ہیں مدینہ منورہ. جی اب وزارت کی طرف سے جو شیڈول ملتا ہے حاجیوں کو، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جدہ جانا ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے. جو لوگ جدہ جاتے ہیں ان کی میقات آتی ہے راستے میں. جو فلائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی میقات، اور میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ جدہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے. ہم حاجیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ گھر سے احرام باندھ لیں تو زیادہ بہتر ہے،
چونکہ وہ پھر جب ایئرپورٹ آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ فیسلٹی تو ہوتی ہے کہ آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن وہاں جو واش روم ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے تو دیر ہوتی ہے، تو بہتر ہے گھر سے آرام باندھ کے اور وہ جائیں یہاں سے. اور جو مدینہ منورہ جانے والے ہیں، جو جن کی فلائٹ مدینہ منورہ ہے، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا احرام اپنے بیگ میں لے کے جائیں، احرام باندھے بغیر یہاں سے جائیں گے. اچھا، باقی جو پروسیس ہے سارا کا سارا وہ سیم ہوتا ہے. اچھا، یعنی ایئرپورٹ کا جو میں نے آپ بتایا جدہ کا، وہ وہی پروسیس جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے. اسی طرح سے بلڈنگوں میں وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں بھی یہی پرابلم ہوتی ہیں جو مکہ میں ہوتی ہیں، تو سیم چیز ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مکہ میں رہنے والے وہ پھر جو شروع میں چلے جاتے ہیں مکہ، وہ ان کو پھر بعد میں مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے. 8 سے 10 دن میں ان کا قیام مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. اب جب حج کے ڈیز آتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ حج کے جو 5 ایام ہیں جو مینا میں گزارنے ہیں، اس کے لیے موومنٹ کب ہوگی. وہ بلڈنگوں میں بڑے بڑے نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس وقت ہم بسیں آئیں گی، یا اگر انہوں نے ٹرین پہ جانا ہے یا بسوں سے جانا ہے، جو پورا سسٹم وہ پورا کا پورا نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. اس کے مطابق حجاج کرام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ تیار ہو جائیں، وقت سے پہلے تیار ہو جائیں، احرام باندھ کے بسوں میں بیٹھنے کے لیے. اب مینا جانے کے لیے ان کو کچھ زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگ اپنی پوری پوری پیٹیاں لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکل ہوتی ہے کہ وہ اگر ان کو پیدل چلنا پڑا، کہیں بس ٹکپ ہو گئی، رستے میں رک گئی، تو پھر ان کو ہیوی سامان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں حجاج کرام کو کہ وہ ہلکا پھلکا سا سامان، بالکل جو 5 دن ہم نے وہاں قیام کرنا ہے اس قیام کے لیے بہت ہی لائٹ سا سامان رکھیں. اور ان 5 دنوں کے لیے ان کی موومنٹ جو ہے بڑی ٹف ہوتی ہے. یعنی اب وہ مکہ سے چلے مینا، بس رش کی وجہ سے کیوں پھنس گئی، اب ان کو پیدل چلنا پڑا. اگر آپ کو عادت ہے پیدل چلنے کی تو آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے خوب اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں، خوب پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، ایکسرسائز ہلکی پھلکی کرتے رہیں. جب آپ وہاں جائیں گے، مشقت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اب آپ پہنچ گئے مینا میں. اب مینا میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں نا وہ خیموں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اب پہلا گروپ پہنچا، وہ کھلے ہو کے اب آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور مینا میں جگہ وہی ہے جو پہلے تھی، وہی، اس میں اضافہ تو نہیں ہے. اب انہی خیموں میں رہنا ہے. اب آپ کو جو جگہ دی گئی ہے، جتنی آپ کو اسپیس دی گئی ہے، آپ اس اسپیس میں آپ نے رہنا ہے، اسی میں آپ نے سامان رکھنا ہے. کوشش کریں کہ جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے ان کو ایکوموڈیٹ کرتے جائیں سب کو. پہلا دن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی موومنٹ شروع ہوتی ہے. آپ عرفات نکل جاتے ہیں، پھر مزدلفہ چلے جاتے ہیں، مزدلفہ سے واپس آئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، شیطان کو کنکری مار کے آپ طواف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام مرحلے سے گزرتے آپ موومنٹ میں رہتے ہیں. جگہ آپ کے پاس بڑی ہوتی ہے خیموں کے اندر، پھر آپ آرام سے رہتے ہیں. جو 5 دن ہیں وہ آپ نے عبادات میں گزارنے ہیں، پرسکون طریقے سے گزارنے ہیں، صبر و تحمل سے گزارنے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اگر آپ چلے جائیں گے، پاکستان ہاؤس کا رخ کریں گے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے خیمے میں جگہ نہیں مل رہی، آپ پہلے صبر کریں، پہلے تھوڑا سا انتظار کریں، آہستہ آہستہ آپ ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں. فروغ صاحب یہ بتائیے کہ عموماً شکایت یہ ہے کہ جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی کے جو حجاج آتے ہیں وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستانی بہت پینیکی ہو جاتے ہیں اور کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ اسٹیمپیڈ بھی ہوئی ہے، بہت بڑی یعنی کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے، ہمارے پاکستانی لوگوں میں اتنی بے چینی کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بے چینی زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے حجاج کرام میں پائی جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے کہا ملائیشیا، انڈونیشیا، ایران، ترکی بڑے ڈسپلن کے ساتھ آتے ہیں اور بڑے قطاروں میں آ کے بیٹھ کے ہیں اور اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو ان میں کچھ ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی وہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول
کر سکتے ہیں اپنے آپ اور پر۔ بات بتائیے فروخ صاحب، آج کل ایک بڑی نئی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے حاجی اور جو عمرہ کرنے والے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوتے ہیں اور وہ طواف کے دوران ہی کمنٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے دوسرے لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، جبکہ سعودی گورنمنٹ نے تو عرصہ دراز تک کیمرے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، اور اب یہ جو موبائل آ گیا ہے تو اس سے بڑی عجیب جی بالکل، یہ اس کے بارے میں ہم بار بار اپنے آدمین حج کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے نہ صرف اپنی عبادت میں خلل پڑتا ہے، دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی طرح سے بھی، اول تو یہ مناسب لگتا ہی نہیں کہ آپ حرم میں موبائل لے کے اور اس کی ویڈیو بنا کے اور شیئر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا جو مین مقصد ہے وہ ہے عبادات، اور وہ ہے عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب تک آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے اس کا نہ تو مزہ آئے گا نہ اس کا کوئی اتنا اجر ملے گا۔ تو آپ جب ایک عبادت کے لیے گئے ہیں، اتنا خرچہ کر کے گئے ہیں، تو اس مقصد کو حاصل بھی تو کریں۔ تو بہتر ہوگا کہ حرم میں موبائل کا لے کے ضرور جائیں وہاں پر، لیکن اس طرح سے استعمال نہ کریں اس کو۔ جی بالکل۔ آفتاب صاحب، آپ کو تقریباً جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی 3 دفعہ سعودی عرب میں یعنی پوسٹنگ رہی ہے، تو کئی ایک ان یوزول واقعات بھی ہوئے ہوں گے کئی دفعہ آپ کے ساتھ، وہ ذرا بتائیے کہ آپ نے کیا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، زندگی میں بھی ہوا ہوگا۔ جی جی بالکل، میں سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ جو ہے نا اپنی والدہ کو دوں گا، کہ میری والدہ جو تھیں ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ مجھے 3 دفعہ کیا بے شمار دفعہ مجھے جانے کا موقع ملا، اور یہ موقع اس طرح ملا کہ جب میں 1976 میں مجھے میری وزارت میں پوسٹنگ ہوئی، پہلی دفعہ ہی میں چلا گیا۔ اس کے بعد 1979 میں مجھے 3 سال کے لیے بھیجا گیا۔ اس وقت میں اسسٹنٹ حج آفیسر، لیکن کرنا یہ ہوا کہ میری والدہ بیمار ہو گئیں اور مجھے کسی وجہ سے واپس آنا پڑ گیا۔ میں نے وہ ٹینیور پورا نہیں کیا اور میں چند مہینوں کے بعد ہی پاکستان واپس آ گیا۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے 3 سال کے لیے نہیں، ویسے سیزنل ڈیوٹی پہ بھیجا 82 میں۔ انہوں نے کہا آپ کی پوسٹ، میں تیار، میری فلائٹ جانے والی، سب کچھ تیار تھا، لیکن عین موقع پہ میری والدہ بیمار ہو گئیں۔ میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں والدہ کو اس کنڈیشن میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو پھر وہ سال بھی گیا۔ اسی طرح سے 83 اور 84 میں میرا نام آیا، لیکن میں والدہ کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تینوں دفعہ آپ نے چانس مس کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد 86 میں مجھے انہوں نے پھر بھیجا۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ ہر دفعہ چھوڑ کے میری وجہ سے چھوڑ دیتے ہو، اس دفعہ تم جاؤ گے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں والدہ کو کراچی اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ پھر میں کراچی چلا گیا۔ اب جس دن میری فلائٹ تھی اس دن والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ اب میرے لیے مشکل تھی کہ میں کیا کروں، تو وہ اس فلائٹ کو میں نے مس کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا کراچی میں ہی۔ اب میرے لیے جانا ممکن نہیں تھا، میں 86 کا وہ ڈیوٹی میں نے چھوڑ دی۔ اب 87 میں مجھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے آفر آتی ہے، جی ہم آپ کو 3 سال کے لیے اسسٹنٹ حج آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب وہاں 200-250 لوگ تھے انٹرویو دینے والے، پورے پاکستان سے تمام آفیسرز، ہر بیچ کے، ہر گروپ کے، ان 250-300 لوگوں میں سے میری سلیکشن ہوتی ہے اور میں 3 سال کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب 3 سال میرے پورے ہو گئے، میں سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں، واپسی کی تیاری میری ہو رہی ہے۔ مجھے آرڈر ملتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی پروموشن کر دی ہے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور آپ کو مزید 3 سال وہیں رکنا ہے۔ واہ۔ اب میں سامان باندھ کے واپس آنے کی تیاری کر رہا ہوں کہ میں پھر 3 سال کے لیے ادھر یہ ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں رک گیا ہوں۔ 6 سال مجھے وہاں ہو گئے، 6 سال کمپلیٹ کر کے واپس آتا ہوں۔ 2 سال تقریباً 97 میں دوبارہ پھر مجھے کہا جاتا ہے ہم آپ کو مزید 3 سال کے لیے ایز اے ڈائریکٹر
آپ کو بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک سلسلہ بنا کہ میں مستقل اس بنیادوں پر وہاں پر جاتا رہا، اور اتنا طویل عرصہ میں واحد آفیسر تھا وزارت کا، جتنے ایک طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا. یہ ساری میں کہتا تھا کہ مجھے والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ والدہ نے کی وجہ سے میں نہیں گیا اور میں نے اتنا عرصہ وہاں پر گزارا، اور بڑا اچھا مجھے یہ موقع ملتا رہا. اور بڑے اور پھر آپ نے مجھے کہا کہ وہاں کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کیا کیا، تو بڑے تجربات اور باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں. لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ 2 خواتین تھیں جب شپ سے حاجی جاتے تھے نا یہاں سے. اچھا، جب شپ سے آیا کرتے تھے. یہ بات ہے غالباً 89 کی. اچھا. تو میں اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. تو ہمارے وہ جو تھا نا شپ، آخری شپ یہاں سے گیا تو 2 خواتین پتہ نہیں کس طرح جہاز پہ چڑھ گئیں. اچھا. اب ایک جہاز میں ہوتے تھے تقریباً 1400 لوگ. اچھا. اب وہ آخری شپ تھا. اچھا. جو آخری شپ جاتا ہے وہ پھر 15 دن وہاں کھڑا رہتا ہے، اور 15 دن کے بعد پھر حاجیوں کو لے کے آتا ہے، اور جہاز کا عملہ بھی حج کرنے چلا جاتا ہے، سارا جہاز خالی ہو جاتا ہے. اب یہ 2 خواتین بغیر پاسپورٹ، بغیر ڈاکومنٹس، بغیر پیسے وہ شپ میں بیٹھ کے چلی گئیں. اب جب راستے میں شپ کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، چیک کرتے کرتے میں دیکھا یہ 2 خواتین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شپ آدھا راستہ کراس کر چکا. اب کیپٹن نے وہاں اس زمانے میں ٹیلیکس ہوتا تھا، ٹیلیکس پہ میسیج آیا کہ یہ 2 خواتین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں بتایا جائے ہم کیا کریں. تو پھر مجھے ڈی جی نے بلایا. مجھے ڈی جی کہنے لگے یہ 2 خواتین کا کیا کیا جائے. میں نے کہا سر اب وہ بیچ سمندر میں ہیں، ان کو آنے دے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ دونوں خواتین پہنچیں. جب شپ سے ہم نے حاجیوں کو اتارا، ان کو بھی اتارا، تو انہوں نے کہا جی یہ ان کے پاس ڈاکومنٹس تو نہیں ہیں، کیا کیا جائے. تو وہ کہنے لگے شپ میں تو رہ نہیں سکتی اس لیے کہ سارا عملہ بھی حج کرنے جا رہا ہے. تو ہم نے سعودیوں سے کہا پھر کوئی اس کا حل. کہنے لگے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ضمانت لے سکتے ہیں اس کی. اچھا. آپ ضمانت لیں اپنی ضمانت پہ. اچھا. پرسنل. اچھا. کہ آپ ان کو چھوڑ کے جائیں گے پہلے شپ پہ. اچھا. اور پھر ان کو واپس بھی لے کے جائیں گے. ہاں پھر مطلب آپ کی، ورنہ آپ کو ہم ڈپورٹ کر دیں گے. اچھا. اچھا. ایک شرط ہے. میں نے کہا یہ کیا کروں، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں میرے پاس. پڑھی لکھی خواتین تھی؟ نہیں پڑھی لکھی نہیں تھی، عام خواتین تھیں. تو اور تھیں اچھی، یعنی 50+. اچھا. 50+ تھیں. بہرحال ان کو میں نے اپنی وارنٹی کے اوپر میں ان کو لے کے آ گیا. میں نے کہا جی میں لے جاتا ہوں. اور میں نے اپنے گھر میں رکھا 2 خواتین کو اپنے ساتھ، کیونکہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو حج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم الگ سے ہی سارے انتظامات ہمارے حج کے ہوتے ہیں. اپنی گاڑی میں ان کو لے کے گیا، حج کروایا، سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا. جس دن حج کے 5 دن پورے ہو گئے وہ 2 خواتین غائب ہو گئیں. غائب ہو گئیں؟ غائب ہو گئیں. اللہ اکبر. اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ یہ اب 2 خواتین کہیں نکل گئی ہیں، کیا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جی ہم نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، کہیں سارا ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا، کوئی کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. جب 9 دن گزرے تو 10ویں دن مجھے پاکستان ہاؤس سے فون آیا جی کہ وہ 2 خواتین آ گئی ہیں. اچھا. میں نے ان سے پوچھا کہاں چلی گئی؟ کہتی ہیں ہم مدینہ چلے گئے تھے. اسی طرح سے ہی جیسے ہم پاکستان سے آئے ایسی مدینہ پہنچ گئے. ہمیں پتا تھا کہ آپ ہمیں پہلے شپ سے واپس کرو گے، اور اگر ہم پہلے شپ سے واپس جاتے تو پھر ہم نے مدینہ منورہ حاضری نہیں ہونی تھی. اچھا. اب ہم مدینہ منورہ کی حاضری بھی کرائیں، اب ہمیں واپس بھیج دیں. کمال. اب اندازہ لگائیں، نہ پیسہ نہ ڈاکومنٹ نہ کوئی چیز ان کے پاس تھی. کمال. اور انہوں نے سب کچھ کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ یقین ہو، اللہ پہ یقین ہے، کیونکہ بلاوا اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ چاہے 20 لاکھ روپے خرچ کر لیں، آپ کا حج ہو جانا ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلاوا آ گیا تو بھی حج ہو جانا ہے. کمال. یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ بلاوا ادھر سے آئے گا. کتنے بھی آپ مالدار ہوں، کتنا کچھ ہو، جب تک بلاوا نہیں آئے گا
آپ حج نہیں کر سکتے۔ واہ آفتاب صاحب، بڑی آپ کی خوش بختی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ وہاں رہنے کا موقع ملا۔ تو کون کون سے مقامات مقدسہ تک آپ گئے، دیکھا آپ نے؟ دیکھیں وہاں رہتے ہوئے تو ہم نے ساری زیارتیں کی، اچھا، غار ہرا پہ بھی، غار ثور پہ بھی، اور خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ میں کئی دفعہ، اور کیونکہ روضہ ہمیں رسول پہ بھی۔ جتنے پرائم منسٹر آتے تھے ان کے ساتھ موقع ملتا تھا۔ یہاں مجھے پرائم منسٹر کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا جی۔ کہ بے نظیر صاحبہ ایک دفعہ آئیں، اچھا، اور ہم بڑی پریکٹس کرتے تھے۔ جب پرائم منسٹر آتا تھا تو اس کو عمرہ کرانے کے لیے ہمیں پوری ریہرسل ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر آئے گا تو اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے، ادھر سے یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے۔ تو جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری ریہرسل کی۔ اچھا، ہمیں ہوتا تھا کہ جب پرائم منسٹر آئے تو اس کے جوتے ہم نے کہاں رکھنے ہیں، اچھا، اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کے جوتے کہاں رکھنے ہیں۔ اچھا، تو وہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کیونکہ جوتے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو تو وہ پروٹوکول میں حج ہوتا ہے، تو جوتے ہمارا ایک بندہ لے کے ساتھ الگ کھڑا ہوتا تھا۔ تو ان کے بے نظیر صاحبہ کے جوتے جو تھے وہ ہم نے ایک کی ڈیوٹی لگا دی اور باب عبدالعزیز پہ اس کو کھڑا کر دیا۔ اچھا، اور ہوتا یہ تھا کہ پرائم منسٹر جب نکل جاتا تھا باب تو واپس وہیں سے آتا تھا۔ تو بے نظیر صاحبہ نے عمرہ کر لیا۔ جب انہوں نے عمرہ کر لیا تو اب سیکیورٹی والوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو دوسرے گیٹ سے باہر لے جانا ہے۔ اچھا، اب پرائم منسٹر صاحبہ کے جوتے جو ہیں وہ باب عبدالعزیز پہ لے کے کھڑا ہوا ہے بندہ، اور اس وقت ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے کہ ہم اسے کہیں کہ وہاں پہنچ جاؤ فوراً ہی۔ بڑی مشکل ہوئی۔ اب ہمارے ایمبیسڈر صاحب مجھے کہیں جی زیدی صاحب جوتے کہاں ہیں ان کے، یہ باب صفا سے نکل رہی ہیں تو میں نے کہا جوتے تو ادھر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ڈیوٹی پہ ان کو بگایا، اتنی دیر میں وہاں تک جاتے وہ گیٹ سے باہر نکل گئے ننگے پاؤں۔ اب انہوں نے جانا ساتھ ہی پیلس ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں، تو وہ پیلس کی طرف جانے لگیں تو وہ بڑی اچھی خاتون تھیں بہت ہی، تو کہنے لگیں نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، میں ننگے پیر چلی جاؤں گی۔ ارے واہ، بڑی بات۔ تو وہ ننگے پیر چلیں، لیکن ہماری جو گروپ میں خواتین تھی کسی نے ان کو جوتے دیے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جوتے آپ پہن لیں۔ وہ ایک بڑا عجیب سا ہمارے لیے صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کرکٹ ٹیم بھی تو ایک پہنچی تھی، وہ کیا قصہ تھا؟ جی جب یہ بھی میرا ایک بڑا اچھا مشاہدہ تجربہ تھا۔ اس وقت میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا جب ورلڈ کپ جیت کے عمران خان کی قیادت میں ٹیم آئی اور ہمیں ایمرجنسی میں بتایا گیا کہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت اتفاق سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور 27ویں شب یعنی 26 تاریخ تھی، 27ویں شب تھی تو رمضان کی۔ اب ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، ہمیں ایمبیسڈر صاحب نے کہا مجھے کہ جی آپ فوراً جدہ پہنچیں، کرکٹ ٹیم آ رہی ہے، ان کے لیے انتظامات کریں۔ آپ 27ویں شب کو آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ کے ہوٹل بھی فل، جدہ کے ہوٹل بھی فل، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب ہم نے دوڑ دھوپ کی، بہرحال ہمیں ایک اچھا 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ مل گئی، انہوں نے ہمارا وہ خیال کیا ہماری ٹیم کا، اور انہوں نے ہمیں جگہ دے دی۔ جب وہ کرکٹ ٹیم آئی اور ہم نے وہاں پر بڑی دنیا جمع ہو گئی جدہ ایئرپورٹ پہ ان کے استقبال کے لیے، اور ان کو لے کے ہم نے پہلے جدہ ہوٹل میں لے کے گئے، یہ کہنے کہ ہم نے ابھی جانا ہے اور اسی وقت 27ویں شب کو ہی عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، اور 27ویں شب کو اتنا رش ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، ایک تو داخلہ اندر بسوں کا، پھر ہماری کوسٹر جس کے اوپر کوئی سٹیکر وغیرہ نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے ایمرجنسی میں ساری چیزوں کا ارینجمنٹ کیا اور کرکٹ ٹیم کو لے کے ہم نے عمرہ کرایا رات کو۔ بڑا رش 27ویں شب کو بہت رش تو تھا، بہت رش ہوتا ہے، لیکن ہم نے پوری ایک گھیرا بنا کے ان کو اچھا عمرہ کرایا پوری ٹیم کو۔ پھر اس کے بعد پاکستان ہاؤس لے کے آئے، سحری کرائی، سحری کرانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے مدینہ منورہ۔ اچھا، میں نے کہا ابھی اتنے تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر لو، یہ کہنے کہ نہیں ہم نے حاضری ابھی دینی ہے۔ ہم نے پھر ان کو اسی کوسٹر میں، اچھا، اب ظاہر ہے میں بھی تھکا ہوا تھا، میرا ڈرائیور بھی تھکا ہوا تھا، سب لوگ اسے بہرحال ٹیم کو کہنے کے مطابق ہم نے بٹھایا۔ کتنے گھنٹے کا راستہ ہے وہ تقریباً کوئی 4-4.5 گھنٹے کا۔ تو اب ہم نے ان کو بٹھا دیا اس میں کوسٹر میں، اب مدینہ منورہ چلے۔ اب میں
رمیز راجہ جاوید میاں داد ساتھ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، تو شیشے میں ہمیں نظر آیا مرر میں کہ ڈرائیور کو اونگ آ رہی ہے، تو بڑا ہوا، ہم نے کہا ہاں واقعی اس کو تو اونگ آ رہی ہے، تو رات بھر کا جاگا ہوا بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب اس کو سلا دیا جائے۔ تو کہنے کہ ہاں، یا تو اس کو کہا جائے کہ کہیں روک کے گاڑی کو وہ کرے، لیکن یہ تھا کہ ہمیں وہاں پہنچنا ضروری تھا، سلام پڑھنا تھا، انہوں نے نماز پڑھنی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہنچیں، بڑا تھوڑا سا اس کو ریسٹ اگر دے سکیں دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، پھر یہ کرتے ہیں، اس کو سلائیں پیچھے سیٹ پر، گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا ہوں۔ تو وہ کوسٹر میں نے خود ڈرائیو کیا پوری ٹیم کو لے کے، یعنی تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے ڈرائیو کیا کوسٹر، لیکن یہ رمیز راجہ اور جاوید میاں داد میرے پاس بیٹھے رہے اور مجھے انہوں نے باتوں میں لگا رکھا کہ مجھے کوئی نیند نہ آئے۔ پھر ہم پہنچے مدینہ منورہ۔ اب وہاں ہمیں پھر نئی ہدایات ملی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ ٹیم میرے جہاز میں جائے گی، یہ اسی جہاز پہ جس پہ میں جا رہا ہوں اسی پہ اس کو لے کے آؤ۔ اب جیسے ہی ہم گئے وہاں ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو سلام پڑھا، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر ان کو تیار کیا، جی چلیں جی ایئرپورٹ، نواز شریف صاحب وی آئی پی لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اب یہ پوری ٹیم جو تھی یہ بیٹھ گئی اس میں کوسٹر میں آ کے، اور عامر سہیل صاحب جو تھے وہ نہیں آئے اس میں۔ تو انتخاب عالم نے مجھے کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ ہم تو لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جائیں جہاں کہیں ہو اس کو ایک تھپڑ لگائیں اور اس کو اٹھا کے لے کے آئیں۔ تو میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ٹپڑ لگانے والا؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو لے کے آئیں، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے۔ بہرحال میں گیا تو وہ صوفے پہ سوئے ہوئے تھے، تھکا ہوا تھا ہی، صوفے پہ سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا لے کے آیا، پھر ان کو ایئرپورٹ لے کے گئے اور پھر وی آئی پی لاؤنج سے ان کو جہاز میں بٹھایا اور پاکستان پہنچے۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ سابق ڈائریکٹر حج جناب فروغ آفتاب صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو کی، انہوں نے بہت انفارمیٹیو باتیں تھیں، بہت معلومات میں اضافہ ہوا اور ان کا بہت وسیع و عریض تجربہ ہے اس سلسلے میں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ خدا حافظ۔